بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سعودی عرب اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب ہونے لگے۔ محمد بن سلمان نے مودی پر پیٹرول بم گرا دیا۔ بھارت کو شدید مشکلات کا سامنا، پورے بھارت سے پیٹرول غائب ہو گیا۔ محمد بن سلمان نے مودی کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ بھارت تباہی کے قریب آنے لگا۔ محمد بن سلمان نے بھارت کو تباہ کرنے کا پلان تیار کر لیا۔ پورے بھارت میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیوں سعودی عرب نے بھارت کو پیٹرول دینے سے انکار کر دیا ہے اور کیسے محمد بن سلمان نے بھارت کی تباہی کا پلان جاری کر دیا ہے۔ مودی کو سعودی عرب سے پنگا لینا مہنگا پڑ گیا۔ سعودی عرب نے مودی کا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ محمد بن سلمان نے مودی کی ساری بدماشی نکال کر رکھی۔ سعودی عرب اور بھارت کے درمیان تجارتی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ محمد بن سلمان نے بھارت کی تباہی کا پلان جاری کر دیا۔ بھارت میں ٹریفک کا نظام بگڑ گیا۔ آدھے سے زیادہ بھارت کی ٹریفک بند ہو گئی۔ محمد بن سلمان کے ایک فیصلے نے بھارت کو بند کروا دیا، کیونکہ تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلے پر انڈیا سعودی عرب سے ناخوش۔ کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی وبا کے بعد اب انڈیا کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے، مگر یہی وجہ ہے کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور دیگر توانائی کے ذرائع کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مگر سعودی عرب کی قیادت میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں کمی کرنے والے ہیں، جو کہ اس کی بحالی میں رخنہ ڈال سکتی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے ملک کو نہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ ترسیل چاہیے ہوتی ہے، بلکہ یہ سب کم قیمت پر بھی درکار ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی توانائی کی ضروریات میں سے 80% درآمد کرتا ہے۔ امریکہ اور چین کے بعد انڈیا دنیا میں خام تیل کا تیسرا بڑا صارف ہے۔ ناظرین اکرام، ملک کے سب سے بڑے ریفائنرز کے چیئرمین نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے تیل کی سپلائی پر پابندی لگانے کے لیے بھارت کو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے خام ذرائع کو متنوع بنانے اور متبادل توانائی کے حصول کے منصوبوں کو تیز کرے۔ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل درآمد کنندہ پہلے ہی مشرق وسطیٰ کے خام تیل پر انحصار کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں امریکی تیل کل خریداری کا 0.5% سے بڑھ کر 6% ہو گیا۔ ریاستی ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن کے چیئرمین مکیش کمار سورانا نے بلوم برگ ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا، ہندوستانی وزیر تیل دھرمیندرا پردھان نے بار بار اوپیک سے مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں کو بہت زیادہ بڑھنے سے روکنے کے لیے مزید خام تیل پمپ کرے۔ تاہم اس کی درخواستیں ریاض میں بہروں کانوں پر پڑ گئیں جب اس اتحاد نے، جس پر سعودی عرب اور روس کا غلبہ ہے، نے گزشتہ ہفتے پیداوار مستحکم رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریاست میں ایک برآمد ٹرمینل پر ہونے والے فیصلے اور حملے نے پیر کو برنٹ کو 71 بیرل فی سے اوپر کر دیا۔ ناظرین اکرام، سورانا نے کہا کہ اعلیٰ قیمتیں توانائی کی ٹوکری میں ایک اجناس کی حیثیت سے تیل کا مستقبل مزید نقصان دہ بناتی ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے لوگوں کو توانائی کی ٹوکری میں مزید متبادل وسائل تلاش کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان ایک بیرل کی حد میں $50 سے $60 تک تیل کی قیمت کو ترجیح دے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ خام تیل کی سطح واپس آ جائے گی۔ اوپیک کے فیصلے کے بعد سر فہرست بینکوں نے اپنی قیمت کی پیشگوئی کو بڑھایا۔ تیسری سہ ماہی میں گولڈ مین سکس گروپ ان کے برنٹ کو $80 فی بیرل دیکھا۔ ناظرین اکرام، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ہندوستانی تیل کی درآمد کا تقریباً 88 سے 86% اوپیک ممبر سے تھا اور 19% سعودی عرب سے آئے تھے۔ سورانا نے بتایا کہ ہندوستانی ریفائنرز تیل کی منڈی میں ایران کے دوبارہ داخلے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ تیل کی اعلیٰ قیمتوں سے ہندوستان کے صاف ستھرا توانائی کے ذرائع کو مزید تقویت پہنچانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے مہینے کہا تھا کہ ملک 2030 تک سبز ذرائع سے آنے والی اپنی توانائی کا 40% حصول کا ہدف ہے۔ ناظرین اکرام، تیل کی یومیہ پیداوار میں کٹوتی کا فیصلہ علاقائی اور عالمی سطح پر سعودی عرب کی پالیسی میں تبدیلی کا ایک اور مظہر ہے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی اور ولی عہد کے بڑے نصف بھائی عبدالعزیز بن سلمان کہتے ہیں کہ تیل کی یومیہ پیداوار میں کٹوتی کا فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب تیل کی دنیا کا قائد ہے، اور یہ کہ وہ عراق سمیت تیل کے گرے ہوئے نرخوں کے باعث نقصان سے دوچار علاقائی ممالک کا بھلا چاہتا ہے۔ اس سے شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کے عہد میں سعودی عرب کی آئل پالیسی میں تبدیلی کا ثبوت ملتا ہے۔ سعودی عرب نے اشروں تک تیل کو بالائے سیاست رکھا، مگر اب شاہی محل زیادہ مداخلت پسند ہو گیا ہے اور ملک میں توانائی کا میکنزم خاصا سیاسی ہو گیا ہے۔
ناظرین اکرام، سعودی وزیر توانائی نے تیل کی یومیہ پیداوار میں کٹوتی کو تکنیکی نہیں بلکہ سیاست و خود مختاری کی علامت جیسا اقدام قرار دیا۔ بزنس کی معروف ویب سائٹ بلومبرگ نے بتایا کہ اس سے سعودی معیشت کو تھوڑا بہت دھچکا ضرور لگے گا۔ یہ ایک فیصلہ سعودی عرب کی تیل کی آمدنی میں $3 ارب ماہانہ کی کمی کا باعث بنے گا۔ تیل کی پیداوار میں ملین بیرل یومیہ کی کٹوتی کا عالمی منڈی پر فوری اثر مرتب ہوا۔ خام تیل کے نرخ 10 ماہ کی بلند ترین سطح $50 فی بیرل تک جا پہنچے۔ اس دوران سعودی عرب میں روس کو پیداوار بڑھانے کی تحریک دے رہا ہے۔ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کے نرخوں کی جنگ 1 سال سے بھی زائد مدت تک چلی ہے۔ روس سے معاملے میں مفاہمت پر مبنی رویہ اپنانے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب فی الحال کسی بھی قسم کی محاذ آرائی کے موڈ میں نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ولی عہد محمد بن سلمان نے قطر سے کشیدہ تعلقات کے 3 سالہ دور میں تمام معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے۔ انہوں نے کہا، جب یہ دیکھا کہ معیشت خرابی کا شکار ہے اور ایران کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا اشارہ نہیں مل رہا، تو انہوں نے بہترین سمجھا کہ تنازع اور محاذ آرائی کی راہ ترک کر کے مصالحت اور مفاہمت کے راستے پر گامزن ہوا جائے۔ تب سعودی عرب کے حقیقی حکمران ولی عہد نے اس بحران کو ختم کرنے کے لیے 5 جنوری کو سعودی شہر العلا میں قطر کے حکمرانوں کو گلے لگا کر تنازع ختم کر کے خود کو امن کی راہ ہموار کرنے حوالے اور مفاہمت پر آمادہ رہنما کے روپ میں پیش کیا ہے۔ اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی تیل کی پیداوار میں ملین بیرل یومیہ کی کٹوتی کا اعلان کر کے تیل کی عالمی منڈی کو ہلا دیا اور اس اقدام کو خیر سگالی کا مظہر قرار دیا۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی کہتے ہیں کہ یہ حکم براہ راست ولی عہد کی طرف سے آیا اور اس کے نتیجے میں امریکہ میں توانائی کے اداروں کے شیئرز کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا، کیونکہ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کو مسترد کر کے الگ تھلگ کر دیں گے۔ اس لیے ان دنوں سعودی رہنما جو بائیڈن کی موافق پوزیشن میں آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے 2015 میں مملکت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ ناظرین اکرام، تب سے اب تک تیل برآمد کرنے والے سب سے بڑے ملک بعض ایسی خطرناک مہمات شروع کر دی جس کی وجہ سے توقعات کم ہی وابستہ کی جاتی رہی ہیں۔ یمن میں جاری خانہ جنگی میں حصہ لینا، روس سے تیل کی قیمتوں کے معاملے میں سرد جنگ وغیرہ نمایاں معاملات ہیں۔ ایک خلیجی ریاست کے سفارتکار نے بتایا کہ ولی عہد نے طاقت کے 2 لیور ایک ساتھ کھینچے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے بہتر تعلقات سے زیادہ فوائد کشید کرنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ کے داماد اور خصوصی مشیر جیرڈ کو بھی قطر سے تعلقات بہتر بنانے کی تقریب میں مدعو کیا گیا، اور دوسری طرف انہوں نے تعمیری سوچ کا حامل ہونے اور امن کو ترجیح دینے والا دکھائی دے کر جو بائیڈن کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ انہیں یعنی کہ محمد بن سلمان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نہ الگ تھلگ ہی رکھا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن کے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے ریزیڈنٹ اسکالر کیرن ینگ کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان نے خود کو قائدانہ کردار کے لیے تیار کیا ہے تاکہ امریکہ میں نئی انتظامیہ سے زیادہ سفارتی فوائد حاصل کیا جا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ محمد بن سلمان نے بظاہر یہ بات بھی محسوس کی کہ پچھلے 4 برس کے دوران انہوں نے خارجہ پالیسی کے شعبہ میں کچھ زیادہ مہم جوئی کی ہے۔ ٹرمپ نے سعودی عرب سے خاصی قربت اختیار کی تھی۔ امریکی صدر کی حیثیت سے پہلے غیر ملکی دورے میں وہ سعودی عرب گئے تھے۔ ایسا کر کے انہوں نے سعودی عرب کے کٹر مخالف ایران کو سخت پیغام دیا تھا۔ یوں انہوں نے ولی عہد کو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد اثرات سے محفوظ رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جمال خشوگی کو 2018 میں ترکی کے شہر استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں قتل کر دیا گیا تھا۔